کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یوم عرفہ کے روزے سے متعلق اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ سابقہ اور آئندہ کے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دے گا، یعنی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک گزرے ہوئے اور ایک آنے والے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا یوم عرفہ کا روزہ۔ اور ظاہر ہے کہ نیکیاں گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کو سپورٹو قرآن حکیم کی وہ مشہور ترین آیت ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 114، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفَيِ النَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں سروں میں اور رات کے اوقات میں بھی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ذالک ذکری للذاکرین، اس میں ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ نیکیوں سے صرف صغیرہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ اکثر گناہ بڑے ہی ہیں، جھوٹ، چغلی، گالی، زنا، شراب نوشی، ماں باپ کی نافرمانی، قتل۔ آلموسٹ آپ مشکات ہی میں پہلی جلد میں آپ کو گناہ کبیرہ کے بیان میں تقریباً 20-22 کے قریب کبیرہ گناہوں کا بیان مل جائے گا۔ مسئلہ نمبر 18 میرا ریکارڈڈ موجود ہے، اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کبیرہ گناہ جو ہے نا جی، وہ صرف توبہ سے، اور ایسی توبہ جس کے بعد آپ اصلاح کر لیں، اس سے معاف ہوتے ہیں۔ زبانی کلامی آپ جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جتنے مرضی آپ تسبیحات کر لیں، کبیرہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوں گے جب تک سچی توبہ کر کے آئندہ اپنے آپ کی اصلاح نہ کر لی جائے۔ اور اس کی سپورٹ میں حدیث ہے صحیح مسلم میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 550 سے 552 تک 3 طرق ہیں، مشکات میں بھی موجود ہے 564 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ اب یہ نہیں کوئی ایک جمعہ پڑھے پھر اگلا پڑھ لے، بیچ کی ساری نمازیں معاف، نہیں، نماز چھوڑنا خود گناہ کبیرہ ہے، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246 کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے۔ تو نماز چھوڑنے سے بڑا کون سا کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے؟ تو جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کبیرہ گناہ کر لیا۔ اب ایک جمعے سے دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گا، نہ ایک رمضان سے دوسرا رمضان۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ تو نیکیاں صرف چھوٹے گناہوں کے معاف ہونے کا سبب بنتی ہیں، اور وہ نمازوں سے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یوم عرفہ جو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اس کا روزہ، تو اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ نہیں اس سے معاف ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب رہا مسئلہ 9 ذی الحجہ یا یوم عرفہ، یہ سعودیہ کے مطابق روزہ رکھا جائے گا یا دوسرے ملکوں کے مطابق؟ اس کو ٹیکنیکلی سمجھیں آپ، میں نے 3 چھوٹے چھوٹے پوائنٹس لکھے ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1988، مسلم میں 2632، اور انسائکلوپیڈیا آف حدیث میں 2042، یہ بھی مشکات میں موجود ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو یوم عرفہ کے روزے میں صحابہ اکرام میں اختلاف ہوا، تو کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کا روزہ خود رکھا ہوا ہے کہ نہیں، کیونکہ آپ تو حج کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ نے وہ اعلانیہ نوش فرما لیا، جس سے سب کو یہ پتا چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ لہٰذا بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے یہ ٹروتھ ریویل ہوا کہ یوم عرفہ کا روزہ ہے ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو حج نہیں کر رہے، جو ہم جیسے غریب لوگ دور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہے ہی ان کے لیے، ان سے تو آپ فیسلٹی نہ چھینیں۔ حاجیوں کے اوپر تو روزہ ہی نہیں ہے، کیونکہ خلاف سنت ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کا روزہ حج کے دوران
نہیں رکھا۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، چونکہ یہ غیر حاجیوں کے لیے ہے، اور غیر حاجی سے مراد صرف سعودیہ کے رہنے والے لوگ تو نہیں ہیں، پوری دنیا کے مسلمان ہیں، دنیا کے 7 بر اعظموں میں رہنے والے کم و بیش 1.5 ارب کے 1.5 بلین مسلمز کے لیے یہ فیسلٹی ہے کہ وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھ کر 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنوا سکتے ہیں، تو یہ فیسلٹی ان سے نہ چھینی جائے۔ جسٹ لائک شب قدر، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ شب قدر کو رمضان کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، اس میں تو کبھی کسی نے نہیں سوال کیا کہ جی چونکہ قرآن پاک تو سعودیہ میں نازل ہوا تھا تو سعودیہ کی تاک راتیں دیکھنی چاہیے، یہ کسی کو گمان بھی نہیں ہوا، سب لوگ یہی کہتے ہیں جی اپنے اپنے ملک میں تاک راتیں دیکھیں، آپ کے لیے وہ شب قدر بنے گی، ان کے لیے وہ بنے گی۔ تو یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، اگرچہ یوم عرفہ کا دن تو اسپیسیفکلی میدان عرفات کے لیے ہے، لیکن وہ 9 ذی الحجہ کا دن باقی پوری امت کے لیے تو ان کے چاند کے مطابق ہی ہوگا۔ تو یہ کہنا کہ جی چونکہ اس کا نام یوم عرفہ ہے تو عرفات میں جب حاجی ہوں گے وہ والا دن بنے گا، تو پھر اس کے اوپر میرا الزامی جواب، پھکی والا جواب، اینٹی وینم یہ ہے کہ پھر شب قدر بھی وہیں ہونی چاہیے جہاں پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ انڈیا پاکستان میں تو قرآن کو نہیں نازل ہوا، تو ایک فیسلٹی تھی اللہ تعالیٰ نے دی۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، اگر کوئی بندہ کتاب و سنت کے دلائل پہ بات نہ مان رہا ہو، پھر اس کو کیا دینا چاہیے؟ پھکی۔ نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابیں۔ پھکی سے مراد الزامی جواب، ہومیوپیتھک آنسر، ٹھیک ہے جی، یعنی اسی ہومیوپیتھک علاج یہی ہے نا کہ آپ نے اسی اصول اور مبادی کے اوپر علاج کرنا ہے۔ تو وہ ہمارے ڈاکٹر عمر صاحب گلا کرتے ہیں آپ اس کو اینٹی وینم کے ساتھ ایک دفعہ ہومیوپیتھک بھی کہہ دیا کریں۔ تو ہومیوپیتھک ویسے یہ میٹھا نہیں ہوتا آنسر، ہوتا بڑا کڑوا ہے، تو میں نے اسے پنجابی میں رکھا ہوا ہے پھکی، اور سائنٹیفک لینگویج میں اینٹی وینم، یعنی کوبرا سانپ کے وینم کا علاج اسی کے زہر سے اینٹی وینم سے ہوتا ہے۔ الزامی جواب، فلسفیکل آنسر، کہ میرے بھائیوں آج سے 50-60 سال پہلے تک کیا ہمیں یہ بات معلوم ہوتی تھی کہ یوم عرفہ کس دن اور کس تاریخ کو آئے گا سعودیہ میں؟ کیونکہ نہ کیبل نیٹ ورک تھا، نہ سیٹلائٹ کوئی ذریعہ تھا، نہ کوئی انٹرنیٹ تھا، تو ان 60 سالوں سے پہلے جو 1300 سال تک مسلمان ہیں، 1350 سال، کیا وہ اس فضیلت سے پھر محروم رہے نا؟ اور یہ 50-60 سال کی نئی جنریشن، نئی پود، یہ اس کے لیے حدیث تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما کے جاتے کہ جو یوم عرفہ کی میں فضیلت بتا رہا ہوں نا، صرف یہ مکے کے لوگوں کے لیے ہے، یا پھر 1400 سال کے بعد جب سیٹلائٹ کا معاملہ ہوگا اس وقت جو مسلمان آئیں گے ان کے لیے، وچ 1400 سال سے جتنے مسلمان ہیں انہوں نے روزہ رکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ پکی کوئی پتہ نہیں تھا نا۔ آج یہ جو بیٹھ کے کہہ رہے ہیں وہ تو سعودیہ کی تنخواہیں حلال کر رہے ہیں نا، چونکہ سعودیہ میں بیٹھے ہوئے اس لیے بات کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ آپ 50 سال پہلے سعودیہ میں بیٹھے ہوتے، یہاں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ایون سعودیہ کے پورے سعودیہ کے اندر نہ پتہ چلتا کہ جی مکے مدینے میں کس وقت چاند نظر آ رہا ہے۔ تو ہر لوگ اپنی رویت کو دیکھتے ہیں نا۔ تو یہ رویت ہلال کا جو مسئلہ ہے، مون سائٹنگ کا، یہ الگ سے میں نے ڈریس کیا ہوا ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں، وہاں پہ میں نے اس کے دلائل بھی دیے ہیں، میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ تو 1400 سال سے امت محروم نہیں ہے، اصل میں آپ عقل سے محروم ہیں، کامن سینس سے محروم ہے۔ کامن سینس از ناٹ سو کامن، کامن سینس اس کا نام ہے لیکن یہ اتنی کامن نہیں ہوتی، ہر بندے میں نہیں ہوتی۔ تو یہ چیز سوچیں کہ آپ امت کو محروم نہ کریں۔